پہ نہیں ہماری ہیلپ کی. تب بھی مریم مطلب ابھی اس کو اس کی سانس چل رہی تھی, تو تب ہم نے ایمبولینس کو کال لگائی. تب وہ ٹائم پہ ایمبولینس نہیں آئی ایمبولینس بٹ لیٹ آئی. اگر تھوڑا سا ٹائم پہ آتی تو شاید آج ہماری بہن ہمارے ساتھ ہوتی. تم تو اپنی جان بچا گئے پنچ گیا کہ ات شیلنگ وے تھی ات فائرنگ وے تھی وہ خطروں تھارے نال اتوی رہے ہو اتوی نالوں نال گئے نہیں پینٹ ہوا کیوں تھا. اچھا پینٹ ہوا بھی چیزوں کو بگڑیا اے بنیرا لایا. ہاں بھائی سٹی میں چلو مکان کا گوڑو لگا گئی ابھی بچ سکا. اگر کدے کوئی بینکر وے بنکر نہیں ہے تو کوئی کخ نہیں, کوئی بنکر نہیں بنایا. نہ بالکل. یہ ہے کہ بڑے لوگ جو مل کر بنکر اگر ملے میں یہاں چاہیے تھا یہاں کا دوسری جگہ میں لگا دیتے تھے. پیسے پوسے کھا کے وہ ہمارے سے باہر ہو گیا, ہمارے کو نقصان ہی رہا اس کا. ایک لیڈر کو وہاں سے دے دیا وہ اپنے گھر کے, یا ایک ممبر کو اپنے گھر میں دے دیا وہ ادھر کھا کے بیٹھ جاتا ہے, اور غریب لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت پیچھے ہیں ہم اس وقت کے حساب سے, اور بھی پیچھے ہو گئے اور پہلے بھی بہت پیچھے ہو گئے. یہ ہے شہید مریم خاتون کا گاؤں قصبہ جو کہ پاکستان کی شیلنگ کی زد میں آئی ہے. آج میں اس کے گاؤں میں موجود ہوں اور اس کے گھر پر ہوں, اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جہاں پر پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت ہر گاؤں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سڑک پہنچائی گئی ہے, لوگوں کو آمد و رفت کا ایک ذریعہ دیا گیا ہے, اور یہ قصبہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر ابھی بھی سڑک جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے. لگ بھگ 2.5 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے میں اس گاؤں میں پہنچی ہوں جو کہ چڑھائی ہے, اور بہت مشکل مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہوگا کیونکہ یہ بارڈر کے بالکل قریب ہیں, LOC کے بالکل قریب ہیں, اور ایسے میں یہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی زخمی اگر ہوتا ہے, اس کو اسپتال پہنچاتے ہوئے بھی بہت وقت جو ہے وہ لگتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ جو ہے وہ زندہ ہیں, جی رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ مریم کے گھر میں آج ہم موجود ہیں, ان کے جو والدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کریں گے. لیکن مبارکباد جو ہے وہ انتظامیہ کو دینا چاہوں گی. پہلے تو بے خبر انتظامیہ رہا مریم خاتون کا, ان کو پتہ نہیں چل پایا کہ کوئی 5 سالہ بچی جو کہ پاکستان کی شیلنگ میں شہید ہوئی ہے وہ کہیں پر اس کا ریکارڈ نہیں ملا. لیکن جب خبروں میں مریم خاتون کی کہانیاں سنائی جانے لگی تو اس کے بعد انتظامیہ بھی حرکت میں آیا. اب سننے میں آیا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے 6 لاکھ روپیہ معاوضہ جو ہے اس کے لواحقین کو دیا گیا ہے. بہرحال ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں, ان کے نانا صاحب جو مریم خاتون ہے, شہید مریم خاتون, ان کے نانا موجود ہیں, دادا بھی موجود ہیں. یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ LOC کے قریب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یا عوام جو رہتی ہے یہ ہمیشہ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی میں لے کر گھوم رہی ہوتی ہے, کیونکہ LOC کے قریب رہنا آسان نہیں ہے. جو لوگ AC کے کمروں میں سے بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو جانی چاہیے, انٹرٹینمنٹ ان کو ملتا ہے, اور اس کے بعد ریلیز نکالی جاتی ہیں. پنچ کے اندر بھی ریلی آج نکالی گئی. لیکن ان لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ایک رات آ کر ان علاقوں میں گزارے, آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں. بہرحال یہ جو ہیں یہ مریم خاتون کے دادا ہیں, اور میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ 1971 میں شیلنگ کے دوران ان کا پاؤں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ان سے بات چیت کریں گے کہ کیا کچھ پوری کہانی ہے, اس دور میں کیا کچھ ہوا, کیا اس دور میں اور آج کے دور میں فرق ہے. کنا ہے تسا نا میر محمد. اچھا یہ جڑا شیلنگ نے نال تسا پیر جڑا ہے وہ چلا گیا, کیا ہویا سا, کیا پورا واقعہ؟ پتہ ہی نہیں چلے جناب, تا ہی پتہ چلے جسڑی پیر الگ ہو گئے تھا, پھر تو چاگ آرمی چاگ لے گئی. اچھا کیڑے سن نکل ہے یا قطر کی جی. اچھا تو اس وقت شیلنگ جڑی ہونی سی وہ گراواں وچ ہی ہونی سی یا کتے؟ جی تمام یہ مکان شکان مارا جل گیا تھا, ساڑ چھڑیا تھا, گھروں بچوں کٹ چھڑیا تھا. اس تو اگے وہی سے مارا سر پر ویسی پن سمجھا اس سال گئی تو پتہ چلے کہ بھائی جنگ ہو جائے, اور ہمارا بردا جنے 3 جنگ ہو جائیں. 47 دفعہ میری سماعت تو پہلا اس کو دسیں تھا, اس کے بعد 3 جنگ مارا بر ہو جائیں. تو سنی سمال وچ ہوئی ہیں 3 جنگاں, 3 سمال میں ہوئی. کہ فرق لگا تساں انہاں جنگاں وچ تے اج نہیں جنگ وچ؟ اج کا جنگ نے جی جیڑا اٹھن جگہ نہیں چھوڑے, دیکھو نکا نکا بچہ جیڑا گیا در پدر ہو گیا. بن ٹین والا مکان ہے جیڑا ہوتا ہے وہ یہ نانا ہے اس بچی کو جیڑی وفات پا گئی, انہیں کو بات ہی لے گئے, اتر جا گئے نکا نوی پڑھاویں تھا, بس محنت مزدوری کر گئے پڑھاوے تو جی گولا چلے تو تھوڑی ارے پرے جا ہی نہیں سکے.
उससे थाई के बिच रह गया। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੇ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹਮਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਗਈ تو پھر یہ نکاح خدا نے بچایا، پتہ نہیں کس حالات کا بھی اللہ نے موڑیا۔ اتنا قرضال کیو اس بچہ بیرانے کہ بھئی اس سارا جس کے لیے اپنا گڈیاں میں چل گیا، ایک وائز رہ گیا وہ اس بچی جگہ کوڑا رہا، باقی ان بچوں نے سامنے پھر کوئی اللہ نے اوپر والا نے مہربانی کی تو یہ بچہ بچایا اللہ ہر نے۔ ایک بچی زخمی بھی ہوئی ہے جی پر اللہ نے بچا لیا، دوجی پھر پیاری سی اللہ نے ہمنا بھی پیاری سی، وہ اللہ نے لے لی۔ اللہ تم اتو اپنی جان بچا گئے پونچھ گیا کہ ات شیلنگ وے تھی، ات فائرنگ وے تھی، وہ خطروں تھارے نال ات بھی رہو۔ اتوی نالوں نال گیو اتوں اس خطرہ دوں پونچھ کا بھی جا گیا تھا ہی لے گا کہ بھائی چلو ات اپنی زندگی میں یا کراں گا تو وہ مارے نال اتوی مارے نال جا ہی رہی وہ پرابٹ اتوی مارے نالوں نال تو ات جس وقت فیر چلے اس وقت ہم ہاں یہ خاص مونگا بھی چمشکار تمہارا ہی اوپر لگتا رہا ہے تو اللہ نے نہیں تو پھر اٹھے جان کو کوئی اپنا رہی تھی نہیں، پھر مرغا ہی نہیں چک جاؤں گا بچ دکھ جاتا رہا۔ اللہ تم نے دسیو تو جس وقت یہ سارا کچھ معاملہ ہوئے کشیدگی بڑی دعا ملکاں کے بچ تم نے کیوں تھو کہ تو نکل جائیو؟ نہیں جی نہیں 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 پینٹ ہوا کیوں تھو اچھا پینٹ ہوا بھی تو بگڑیا تو اے بنیرا لایا ہاں بھائی سٹی میں چلو سٹی کا بچ پون پر ایک دوجا کر جا گیا تو ٹائم پاس کی تو کر گیا، پھر 10-15 مکان شکان سڑ گیا تھا تو پھر مرغا کدے کی جائے ٹائم پاس کر گیا تو پھر بنایا، پھر سوچے ہم نے کہ بھائی نہیں تو اٹھا ہی لی تو سٹی کا بھی جا گیا، چلو نکا بچہ تو بچے ہی مانا تو پھر اتوی مارے نالوں نال۔ تم اترے تم ایل او سی کے نیڑے رہے تو تم کی کہیں گا سرکار نہ کہ کس طریقے کو انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ تھارا لوگ جڑا ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ جناب جا کر کہتے مکان کا کوڑا یہ مکان کدے گوڑو لگا اسی ابھی بچ سکا، اگر کدے کوئی بینکر وے بنکر نہیں ہے تو کوئی کخ نہیں، کوئی بنکر نہیں بنایا؟ نہ بالکل دور ہے نا جی، نیڑا جانی نہ نیڑا دور جا سکے گوڑا باری کا بھی جو دروازہ بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اکثر گوڑا باری ویت یعنی فائرنگ شائرنگ وے بے امدادی جس وقت فائرنگ ہوئے نا تو اس وقت مارا صرف اگے جا گیا اگے مار کرے، باقی پھر اللہ بچاؤ والوں وہ بچا لے اور باقی بالکل کوئی علاج نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ہاں جی صاحب مونگا بچا صاحب بارڈر گئے پوسٹ 4 چفیری پوسٹ نہ اس وقت جان ہوا نہ اس وقت جان ہوا۔ دوسری کھیتی ہے تھوڑی جی ماری جڑی واسطو تھوڑی اور اپریڈ ہے واسطو میں خاص نزدیک خاص پوسٹاں ہے تو کسی طرح اپنی کیونکہ ٹائم پاس کرنی ہمنا جڑی تھائی ہے نا تو تھوڑی تھائی ہیں تو پھر کسی طرح مر گئے جن اپنی ٹائم پاس کراں۔ میرا پائر کا لگی تھی تو بالکل کھ نہیں، کوئی گورنمنٹ طرفوں بالکل کھ نہیں کوئی لگا، امداد نہیں لگی؟ بالکل کھ نہیں جی۔ آئیے ہوں پیچھے ہے لگن تو بعد 2 سال تو بعد پنسل لگی کتنا عرصہ ہوا ہے اس میں؟ 71 میں لگی تھی، ٹھیک ٹھیک اون پینشن لگی ہے، پنسل لگی ہے 1000 روپے، اچھا 1000 روپے پھر بھی چلو اللہ کو شکر اس کے بچ بھی نہیں تھا ہوں جڑے یہ پرائیویٹ ہے نکا بچوں کو اس کا بچے تو مشکل کی بات ہے جناب۔ لیکن یہ مزدور پیشہ لوگ ہیں جو دہاڑی لگا کر اپنے بچوں کا وقت گزارتے ہیں یا اپنا گزر بسر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مریم کے نانا بھی موجود ہیں، مجھے بتاؤ آپ کی سرکاری امداد کتنی ہوئی ہے ابھی تک آپ کو، اور اس کے بعد کوئی لیڈر آپ تک پہنچ پایا ہے؟ انتظامیہ کس طریقے کا رویہ آپ کے ساتھ برت رہی ہے؟ یعنی کہ پہلے تو میں اپنے بادشاہ کو سلام دیتا ہوں، سب ٹھیک ہی ہے مول، اپنے ہندوستان میں اتنا ہمارے ساتھ کچھ غلط سلوک نہیں ہوا، کھانے پینے کی چیز ہمارے گھر میں مہیا ہو گئی۔ باقی لیڈران کی طرفوں بی جے پی کی حکومت میں چودھری غنی صاحب
हमारे घर पर पहुंचे। फातह की सरपंच बीजेपी का जमील साहब यहाँ आए, दवा खैर करी। बाकी बच्ची का जो कारोबार था वो तो पुंछ में था, मेरे को पता नहीं कैसे हो गया कैसे नहीं। यहाँ आकर जो हमने इनका देखा सुना उसके साथ से को सारा वगैरह करके जो हमारे पल्ले था वो हमने इनको दिया है। तो इनका अभी टाइम चल रहा है तो बहुत मुश्किल में, गरीब बंदा है, दिन में दिहाड़ी लगाता था और अपने बच्चों को पालता था। तो लेके जगह इन्हें ली इसलिए कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो आगे तकदीर से ये हो गया। पहले पूरा फायरिंग जो था वो हमारे इसी इलाके में होता था, और अब ये पहली बार हो गया है जो सिटी में हो गया। और सिटी के लोग इंशाल्लाह हमारी कदर अब समझेंगे कि वहाँ भी लोग बस रहे नहीं। कि पहले हम बहुत रोते थे, जहाँ डीसी साहब की मीटिंग होती थी, कोई भी मीटिंग होती थी, किसी लीडर की मीटिंग होती थी, हम पहुँचते थे, हम हाथ जोड़ते थे, हमारे को एक कोई बंकर दे दो। मगर ये है कि बड़े लोग जो मिलकर बंकर अगर मले में यहाँ चाहिए था, यहाँ का दूसरी जगह में लगा देते थे, पैसे पुसे खा के वो हमारे से बाहर हो गया, हमारे को नुकसान ही रहा उसका। और अभी सिटी के मुताबिक से मत इस गवर्नमेंट से अच्छा कोई सलूक हो जाएगा, हमारे महल्ले में या घर के साथ बंकर देंगे। और हम शुक्रगुजार हैं बहुत अच्छे कि जो भलाई हुई और कर रहे हैं तो बंकर का भी करेंगे ये गवर्नमेंट। तो यही है हमारा प्रोग्राम। बाकी सहूलत तो बहुत हुई, जब बच्ची हॉस्पिटल में पहुंच गई फिर गवर्नमेंट ने मदद करी, गाड़ी पहुंच गई, हम यहाँ तक सुखी आ गए। तो अभी क्लेम जो है वो उन्हें 6 लाख रुपया दे दिया है। और आगे इनका मकान वहाँ टूट पाज गया है, उसकी हालत जो है वो अपनी तरफ से गवर्नमेंट करेगी, देखेगी। कह रहे हैं कि वो मकान भी बना के देंगे। हमारे चौधरी गनी साहब ने बोला वहाँ आपको बंकर भी देंगे और वो मकान भी देंगे। कल ये बात उनने बोला है, दिल में उनको जावेद भाई को बोल के उन्हें तसल्ली दिया है। तो फिर आगे अल्लाह की मर्जी है, बाकी जनता की मर्जी है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। हमारी बोल तो आगे तक लीडर लोग या के कोई बड़े अफसर जाने नहीं देते, कभी कोई भी काम आ जाता है तो वो अपनी मर्जी से हो जाता है। तो आज मत गवर्नमेंट सोच के आपने किसी भी मुलाजम के हिसाब से देख कर बनवाएगी कि कहाँ नुकसान होता है कहाँ नहीं। तो यही है कि पीछे से कोई भी पंचायत वाला कोई भी देख सुन के मकान के नज़दीक या के महल्ला के नज़दीक ये बंकर है कोई चीज़ दें, ऐसे ना दे दें अंधेरे में कि एक लीडर को वहाँ से दे दिया वो अपने घर के, या एक मेंबर को अपने घर में दे दिया वो उधर खा के बैठ जाता है और गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। बहुत पीछे हैं हम इस वक्त के हिसाब से, और भी पीछे हो गए और पहले भी बहुत पीछे हो गए। ये बस। लेकिन बड़ी मुबारकबाद की बात है कि इंतजामिया, चूंकि जिस तरीके से लोग नाराज थे, लोगों का ये कहना था कि इंतजामिया बर वक्त जो है वो शेलिंग के दौरान या उसके बाद लोगों की इमदाद के लिए नहीं पहुंची। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम देखें तो इंतजामिया हरकत में आई है, और जहां जहां हम पता कर रहे हैं, जहां जहां से हमें खबरें आ रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि लोगों को कंपनसेशन या मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है। बहरहाल ये मरियम की बहन मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताओ, जब शेलिंग हो रही थी आप उधर ही थे? जी हाँ, मैं उधर ही थी। क्या हुआ था? मैंने उसका हाथ पकड़ा था। हमारा घर है जो मतलब टीन वाला है, हम दूसरे घर में जा रहे थे तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर उसकी छोटी बहन ने उसका हाथ पकड़ा, अभी गेट से अंदर ही थे तो वो शेलिंग हुई जब, तो गोला जो हमारे मतलब घर के आगे ही लगा उसको, तब छोटी बहन गिर गई और दूसरी बहन उसको जगाती रही, मतलब वो बेहोश हो गई थी तब। हाँ जी। तो ईरम को तब पता नहीं चला, तभी ईरम के सर में लगी, उसको नहीं पता चला कैसे लगी कैसे। आप वहां से निकल रहे थे कहीं? जी हाँ, हम दूसरे घर में जाने लगे थे, लेकिन गेट से अंदर ही, जैसे अभी गेट से अंदर ही थे तो तभी उसको लग गई। अच्छा, मरियम 5 साल की थी? मैं जी हाँ, 5 साल की शहीद मरियम, उसकी बहन से हम बात करें। मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ जब इंतजामिया आप तक पहुंचा, क्योंकि कहीं सुनने में आया था कि इंतजामिया बर वक्त नहीं पहुंच पाया, उस वक्त नहीं पहुंच पाया जब शेलिंग हुई थी। जब अस्पताल पहुंचे उस वक्त आपका कोई रिकॉर्ड रखा गया या वहाँ पर किस तरीके की मदद जो है डॉक्टर्स की तरफ से की गई? इतना मुझे नहीं पता, आप क्योंकि नहीं मैं थे साथ साथ? नहीं थी, डैडी अच्छा। थे मेरे हाँ। साथ। तो लेकिन ये बात सच है कि टाइम पे नहीं हमारी हेल्प की। तभी मरियम मतलब अभी उसको उसकी सांस चल रही थी, तो तब हमने एम्बुलेंस को कॉल लगाई, तब वो टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आई एम्बुलेंस, बट लेट आई। अगर थोड़ा सा टाइम पे आती तो शायद आज हमारी बहन हमारे साथ होती। ये इन बच्चों का दुख है, ये दर्द है। अपनी एक बहन को, 5 साल की मासूम बच्ची को इन्होंने गवा दिया है, छोटी बहन को गवा दिया है। इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई कहीं नहीं हो सकती। कंपनसेशन दी जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन वो जो दुख, जो दर्द इनका है, जो इन्होंने अपना वो अपने बच्चे को खोया है,
اس کی بھرپائی یہ نہیں کر پائیں گے کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ سرکاریں ہوں, انتظامیہ ہوں. لیکن کمپنسیشن سے اتنا ہوگا کہ تھوڑا سا آسرا جو ہے وہ جاوید اقبال جو کہ مریم کے والد ہیں ان کو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں, یہ مریم کا گھر ہے, اور آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ کچا گھر ہے, LOC کے بالکل قریب ہے. ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ یہاں پر آج دن تک بنکر نہیں بنا ہے, لوگوں کو رحم و کرم پر جو ہے خدا کے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ لوگ اتنی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں کہ دہاڑی لگا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کی جانوں پر بن آتی ہے, جب یہ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں, جب ان کے بچے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں یا بچے اپنے والدین کھو دیتے ہیں, تو اس وقت نہ ہی سرکاریں ان کے پاس پہنچ پاتی ہیں, نہ ہی انتظامیہ پہنچ پاتی ہے. اور جب خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں یا ہیڈ لائنز میں جو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں سرکاریں بھی پہنچتی ہیں, انتظامیہ بھی پہنچتی ہیں. بہرحال ابھی تک مریم کے گھر پر کوئی بھی لیڈر نہیں آیا ہے, کیونکہ بہت دور ہے یہ سڑک سے, شاید چلنے میں بہت مشکلات ہوتی ہوں گی. لیکن ابھی کی جو ہم اچھی بات کہیں یا انتظامیہ کا جو خوشائن قدم ہم مانیں اس کو, کہ جو لوگ اس میں جنہوں نے جانیں گنوائی ہیں, جن کا نقصان ہوا ہے, ان کو انتظامیہ معاوضہ بھی جو ہے وہ دے رہی ہے.